من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ برادرم اسامہ امیر، ناظم اسلامی جمعیت طلبہ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد، برادرم اظہر الدین معتمد جامعہ اور اسلامی یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے میرے انتہائی عزیز کارکنان جمعیت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے اصلاً تو موضوع سائبرستان ہی کا دیا گیا ہے، اور آپ کے نظم سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ سائبرستان کے عنوان پر ہی ہم نے گفتگو کنکلوڈ کرنی ہے، لیکن پھر ابھی کچھ دیر پہلے جب میں یہاں پہنچا تو میں نے پھر آپ کے نظم سے بھی بات کی کہ میں کچھ موضوع ایسا بھی ہے، کچھ باتیں ایسی بھی ہیں کہ جو اپنے اس موضوع سے ریلیونٹ تو ہیں، لیکن بہرحال اس موضوع کے امبریلا کے نیچے نہیں آتے ہیں، تو میں وہ باتیں بھی آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو سائبرستان کے عنوان پر بات کرتے ہیں۔ میری گفتگو کے 3 حصے ہیں، ایک سائبرستان کے عنوان پر ہے، اور دوسرا عنوان جس کو ہم ڈسکس کریں گے وہ مغربی تہذیب کے اثرات ہیں، اور تیسرا عنوان جس کو ہم ڈسکس کریں گے وہ انسانی شخصیت ہے، آپ کی اور میری شخصیت کی گرومنگ کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں۔ سید سعادت اللہ حسینی صاحب کا ایک کتابچہ ابھی اس سال فروری 2022 میں ادارہ مطبوعات طلبہ نے چھاپا ہے، سائبرستان کے عنوان سے، بہت مختصر لیکن انتہائی جاندار اور انتہائی اہم موضوع کو انہوں نے قلم بند کیا ہے۔ سید سعادت اللہ حسینی جماعت اسلامی ہند کے امیر ہیں، اور بالخصوص نوجوانوں کے امور پر ان کی بہت اچھی گرپ ہے، اور مغربی تہذیب کے حوالے سے بھی بہت اچھا خاصا مطالعہ بھی ہے، اور وہ بہت اچھا اس پر گرپ بھی رکھتے ہیں، ان کا لٹریچر بھی موجود ہے اور ان کی گفتگویں بھی موجود ہیں۔ اس میں شامل ہوں، یہ میں ساری بات ہم کا لفظ استعمال کروں گا۔ ہم میں سے 90% لوگ وہ ہیں کہ جن کے دن کا 5 گھنٹے سے زیادہ وقت سوشل میڈیا کی ایپس پر گزرتا ہے، اور ان 90% میں سے جسٹ ہمارے پاس 6 لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے ان سوشل میڈیا کی ایپس کے اوپر کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جس کا اسلام کو یا تحریک کو فائدہ پہنچا ہے۔ یعنی 190 میں سے 6 نکال دیجئے تو آلموسٹ 184 لوگ، چلیں ہم کہہ لیتے ہیں، ذرا سہولت دے لیتے، 170 لوگ ہم میں سے اس وقت اس حال میں بیٹھے لوگوں میں سے وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری سوشل میڈیا کی لائف کے اوپر کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کی جس کا اسلام کو یا تحریک اسلامی کو کوئی فائدہ پہنچا ہو۔ اور ہمارا ایک دن کا 5 گھنٹے سے زیادہ وقت اپنی سوشل میڈیا ایپس پر گزرتا ہے۔ ایک دن کا 5 گھنٹے سے مراد یہ ہے کہ اگر ہماری زندگی کی عمر 100 سال ہوگی تو ہم اپنی زندگی کے 20 سال سوشل میڈیا پر گزار چکے ہوں گے، اور اگر ہم نے 1 سال جینا ہے اور تو 1 سال میں ہم 3 مہینے سوشل میڈیا پر گزاریں گے، آلموسٹ، پلس مائنس ریاضی کے ساتھ ہی کر لیجئے گا، آلموسٹ 3 مہینے، یعنی 1 سال کا چوتھا بڑا حصہ ہم اپنی سوشل میڈیا پر گزارتے ہیں۔ لیکن کبھی ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ ہمارے ان 1 سال کے 3 مہینوں میں سے اسلام کو کتنا فائدہ پہنچا، یا تحریک اسلامی کو کتنا فائدہ پہنچا، یا چلیں میں اس سے آگے بڑھتا ہوں، میری ذات کو کتنا فائدہ پہنچا۔ میں نے چلیں کوئی سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے اپنے کچھ رقم بنا لی ہو، کوئی سٹیٹس بنا لیا ہو، کوئی سبسکرائبرز آ گئے ہوں، کوئی فالوورز میرے بڑھ گئے ہوں، کوئی میں نے چینل بنا لیا ہو۔ اچھا، آپ میں سے یوٹیوب کا چینل کتنے لوگوں کا ہے؟ چینل پرسنل، وہی انہی لوگوں کا ہوگا، انہی 6 لوگوں کا ہے جنہوں نے کوئی ویلاگز لکھے ہیں، یا ویلاگز بنائے ہیں، یا بلاگز لکھے ہیں۔ تو برادران عزیز، مرض کیا ہے معلوم ہو گیا ہوگا آپ کو۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کے ایمان کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر لا یعنی کام کو چھوڑ دیتا ہے، اور لا یعنی کام وہ ہوتا ہے جس کا نہ آپ کی ذات کو کوئی فائدہ ہو، نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو، نہ آخرت میں کوئی فائدہ، وہ لا یعنی کام ہے۔ اور ہم اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اس کام میں گزارتے ہیں جس کا نہ دین سے کوئی تعلق ہے، نہ دنیا میں ہماری کوئی فائدہ ہمیں دے رہا ہے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں پھر؟ اب ذرا اس سارے سروے کے بعد ان نکات پر آئیے۔ یہ جو ہم سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ نمبر 1 تو یہ ہے کہ آپ کو میس لیول پر بہت بڑے پیمانے پر آڈینس ملتی ہے جس کو آپ ایڈریس کر سکتے ہیں۔ آپ کئی لاکھ روپیہ لگاتے ہیں اور MeIIUI کے نام سے 3 روزہ ایکسپو کرتے ہیں، جس کے اندر میکسیمم آپ کی اگر کبھی حاضری جاتی ہے تو 8 سے 10 ہزار جاتی ہوگی، اور ان میں سے بھی آپ کے وہ خطابات کتنے لوگ سنتے ہوں گے جس میں آپ اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ 5 منٹ کی یا 7 منٹ کی کوئی ویڈیو بنا لیتے ہیں، یا 2 منٹ کا کوئی کلپ بنا لیتے ہیں، یا کوئی 5-7 منٹ کی کوئی تحریر لکھ دیتے ہیں، تو آپ اس سے ایک کلک سے، جسٹ سنگل کلک سے لاکھوں کی آڈینس تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور آپ لوگوں کو تو اس کا تجربہ ہے، آپ لوگ تو اس کو روزانہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی کتنی ویڈیوز ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک کلک کے بنیاد پر لاکھوں لوگوں تک پہنچتی ہیں۔ تو یہ سوشل میڈیا از اے پاور، یہ آپ کو میس لیول پر پہنچاتا ہے۔ سوشل میڈیا آپ کی زبان بنتا ہے۔ آپ جب فیلڈ میں کام کرتے ہیں تو موقع پر قدم قدم پر آپ کو بہت ساری ہرڈلز مل جاتی ہیں۔ جامعہ میں کام کر رہے ہیں تو پہلے تو اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے، پھر اپنے آپ سے لڑ لیں تو روم میٹ سے لڑنا پڑتا ہے، روم میٹ سے بھی لڑ لیں تو کلاس فیلو سے بات کرنا پڑتی ہے، اس سے بھی لڑ لیں تو انتظامیہ سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ آپ کوئی درس قرآن کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی اسلام کی اور دین کی بات کرنا چاہ رہے ہیں تو 4-5 بڑی ہرڈلز ہیں کہ جس کو عبور کر کے آپ کوئی ایکٹیویٹی کر پاتے ہیں۔ لیکن آپ اپنے کمرے کے نرم گرم بستر پر لیٹ کر آرام سے کچھ 5 منٹ کا آرٹیکل لکھ کر آپ اس کو وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن اور وداؤٹ اینی ہرڈل آپ ہزاروں اور لاکھوں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، اپنا نیریٹو بلڈ کر سکتے ہیں۔ یہ اس سوشل میڈیا کا سب سے بڑا احسان ہے۔ اس کا دوسرا بڑا فائدہ کیا ہے؟ آپ کا امیج بنتا ہے۔ آپ ایک وقت تھا کہ ہم گلہ کیا کرتے تھے کہ جی اپنا پرنٹ میڈیا میں اور الیکٹرانک میڈیا میں ہمیں جگہ نہیں ملتی، اور فلاں چینل تو فلاں کے قابو میں ہے، اور فلاں چینل تو فلاں کا ہے، اور فلاں اخبار کا مالک تو فلاں ہے، اور وہ لبرل ہے، وہ سیکولر ہے، اب وہ تو سرخا ہے، اور اس نے تو فلاں جگہ ہم سے جو ہے نا وہ کلیش ہوا تھا اس سے، تو ہمیں وہ جگہ نہیں دے گا۔ لیکن سوشل میڈیا آنے کے بعد آپ کا امیج اگر اس کے بعد بھی غلط ہے تو اٹ مینز کہ آپ کے اندر کہیں غلطی موجود ہے۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا امیج اس الیکٹرانک میڈیا اور اس پرنٹ میڈیا میں بیٹھے نیوز رپورٹر نے یا اس مالک نے اس نے اپنی پالیسی کے تحت ہمارا امیج ڈیمیج کیا ہے، نہیں۔ اب آپ کے پاس یہ گلہ نہیں ہے۔ اب آپ میں سے ہر فرد اپنی ذات کا الگ الگ اور آپ سب مل کر اپنی آرگنائزیشن کا ایک امیج قائم کر سکتے ہیں، اور وہی امیج دنیا دیکھے گی جو آپ دکھانا چاہیں گے۔ اور اس سوشل میڈیا کا تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو انسانی نفسیات کا علم ہو جاتا ہے۔ جب ہم جمعیت کے اندر نئے آئے تو ہمارے ناظمین ہمیں سکھایا کرتے تھے اور ہمیں ہدایات جب کیا کرتے تھے روابط کیسے رکھنے ہیں، تو روابط رکھنے کے حوالے سے وہ ہمیں ہدایت کرتے تھے کہ بھیا آپ نے جب بھی کبھی کسی رب سے ملاقات کرنی ہے تو پہلی ملاقات میں اس کو جمعیت کا تعارف نہیں کروانا، پہلی ملاقات اور دوسری اور تیسری ملاقات میں آپ نے اس سے اجنبیت کو دور کرنا ہے، اس کا شوق کیا ہے، اس کا ذوق کیا ہے، اس کی خواہشات کیا ہے،
آپ نے 1 2 3 ملاقاتوں میں وہ اس کی پرسنالٹی کو جج کرنا ہے، اس کی نفسیات کو سمجھنا ہے، اور پھر اس کے ذوق اور شوق اور اس کی نفسیات کے مطابق آپ نے اس کو اسلام کی اور جمعیت کی دعوت دینی ہے، تاکہ آپ کی اور اس کی قربت بڑھ جائے، اور وہ آپ کی سڈن دعوت سے، سڈن نام سے آپ کے وہ یکدم پیچھے ہٹ کے دور نہ بھاگ جائے آپ سے۔ تو مجھے یاد ہے کہ جب ہم ابتدائی طور پر اپنے روابط رکھا کرتے تھے تو 2 2 4 4 6 6 ملاقاتیں اور چائے کی اور کھانے کی دعوتوں کے بعد جا کے پتہ لگتا تھا اچھا یار اس کو فٹ بال کا شوق ہے، ہاں یار یہ بیڈمنٹن اور چیس کھیلتا ہے، اچھا یہ تقریری مقابلے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اچھا اس میں تحریر کی قوت موجود ہے، اچھا اس کا انٹرنیشنل پالیٹکس میں رجحان موجود ہے، اچھا یہ بیوروکریسی کے اندر اپنا ٹلٹ رکھتا ہے۔ ہمیں اس فرد کا مزاج کو 2 3 ملاقاتوں کے بعد معلوم ہوتا تھا، پھر ہم اس سے اس کے حساب سے بات کیا کرتے تھے، اس کے حساب سے اس کو لٹریچر دیا کرتے تھے۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے، آپ نے جو کسی سے ملاقات کی یا کسی کے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، آپ فوراً اس کا فیس بک اکاؤنٹ کھولتے ہیں، اس کی وال پر چلے جاتے ہیں، آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے یہ کیا ٹرینڈ رکھ رہا ہے، اس کے پلسز کیا ہیں، اس کے لائکس کیا ہیں، اس کے ڈس لائکس کیا ہیں، اس کے مائنسز کیا ہیں، آپ کو سب چیزیں اس کا سوشل میڈیا بتا دیتا ہے، اور آپ پہلی ملاقات سے پہلے ہی جا کر آپ اس کو اسٹڈی کر لیتے ہیں، اور پہلی ملاقات میں اس کے ذوق اور شوق کے مطابق آپ اس کو ڈیل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ انسانی نفسیات کا علم آپ کو اس سے یہ آپ کو عطا کرتا ہے۔ اب آگے بڑھیے، اب اس کے نیگیٹیوز کو دیکھیے، اس کا نقصان کیا ہے۔ آپ میں سے جس کو نظر نہیں آ رہا لیفٹ سائڈ پر، رائٹ سائڈ پر آ جائے میری، اگر آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تو اس کا پہلا نقصان یہ ہے کہ یہ تخیلات کی دنیا میں آپ کو لے کر جاتا ہے۔ دیکھیے یہ جو زندوں کا معاشرہ ہے نا، اس میں نرم اور گرم، سرد اور سخت ہر طرح کے ماحول آئیں گے اور ہر طرح کی چیزیں آپ کو فیس کرنا پڑتی ہیں، لیکن جو ایبسٹریکٹ ورلڈ ہے، جو تخیلات کی دنیا ہے، جو آرٹیفیشل ورلڈ ہے، وہ تو آپ کی مرضی کی بنے گی اور اس میں آپ اپنے تخیل کے مطابق جئیں گے۔ تو سوشل میڈیا کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ کو اوریجنل ورلڈ سے کاٹ کر ایک ایبسٹریکٹ ورلڈ میں، ایک میٹاورس میں اور ایک تخیلات کی دنیا میں لے جاتی ہے۔ آپ کو کرکٹ پسند ہے تو آپ 6 گھنٹے سوشل میڈیا پر بیٹھ کے کرکٹ ہی دیکھ سکتے ہیں، اور اپنے پسند، آپ کو دنیا جہان میں کیا ہوتا ہے آپ کو نہیں معلوم، فلڈ سے کتنے لوگ متاثر ہوتے ہیں آپ نہیں دیکھنا چاہتے تو نئی خبر پہنچے گی، ہاں آپ کی پسند کی چیز آپ کو مل جائے گی۔ انڈیا اور آسٹریلیا کے میچز چل رہے ہیں تو کیا سکور بن رہا ہے، اور سمتھ نے کتنے بنائے اور فلاں نے کتنے بنائے، اور پاکستان اور انگلینڈ کے میچ ہے اور آج بھی بیل کے میچ ہے، تو کون کھیل رہا ہے اور کس نے کھیلنا ہے اور کس کی پیس کیا ہے اور اس کا کون آل راؤنڈر ہے، کس کی پرفارمنس کیا ہے، ہر چیز آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ یعنی مراد یہ ہے کہ آپ ایک ایبسٹریکٹ ورلڈ میں رہتے ہیں اور وہ آپ کی پسند کی دنیا ہے جس کو آپ بلڈ کرتے ہیں، اور آپ اس میں وہی دکھتے ہیں جو آپ دکھانا چاہتے ہیں۔ آپ کی خواہش ہے کہ دنیا آپ کو خوبصورت کہے تو آپ اپنی تصاویر کو ایڈٹ کر کے اس پر چڑھا دیجئے، جو آپ سے زندگی بھر نہیں ملا وہ آپ کو خوبصورت ہی سمجھتا رہے گا ساری زندگی، بھلے سے سگا بھائی بھی آپ کو خوبصورت نہ کہتا ہو۔ کیوں؟ آپ کی تخیلات کی دنیا ہے، آپ نے اس کو بسایا ہوا ہے۔ تو جس نے ساری زندگی آپ سے نہیں ملنا وہ آپ کے بارے میں بڑا اچھا خوشگمان رہے گا کہ یار بڑا اچھا لڑکا ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بارے میں لوگوں کا گمان ہو کہ بڑا پڑھاکو ہے، تو آپ گوگل سے 4 سلائیڈز 4 ان کو کاپی کریں گے، اس کو کوٹیشنز بنائیں گے اور اپلوڈ کرتے چلے جائیں گے، اور دنیا یہ سمجھے گی کہ بہت پڑھنے والا، بڑا علمی، بڑا فہم رکھنے والا، بڑا دلیل سے بات کرنے والا فرد ہے۔ جب تک کہ وہ آپ سے ملاقات نہیں کرے گا تو آپ کے 10ویں منٹ کے اندر اس کو پتہ چل جائے گا اچھا اس کا فہم کیا تھا اور اس کی دلیل کون سی تھی۔ لیکن کیا ہے کہ جب تک آپ کی اس سے ملاقات نہیں ہوگی تو آپ تو خوش ہیں اور دنیا بھی آپ کے بارے میں خوش ہے کہ بڑا شاندار آدمی ہے یار، یہ تو بڑا علم والا، بڑا فہم والا، بڑا شاندار دلیل رکھتا ہے،
کیا مطلب ہے اس سب کا؟ اس سب کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ایبسٹریکٹ ورلڈ میں ہیں، ایک تجریدی اور ایک تخیلاتی دنیا کے اندر موجود ہیں جو آپ نے اپنی مرضی سے بسائی ہے، اور آپ اس کے اندر وہی چیز دکھاتے ہیں دنیا کو جو آپ دکھنا چاہتے ہیں، جو آپ ہیں نہیں، جو آپ دکھانا چاہتے ہیں آپ وہی دکھاتے ہیں۔ آپ کی شخصیت کے سارے فلاز اس میں سے چھپ جاتے ہیں، اور آپ کی شخصیت کے سارے محاسن، ساری خوبیاں آپ اس پر پورٹرے کر دیتے ہیں، اور پھر اسی میں خوش رہتے ہیں، اسی میں خوش رہتے ہیں۔ اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس دنیا کے، اس زمانے کے اصل حقائق سے منہ پھیر جاتے ہیں، آپ اوریجنل ورلڈ سے اپنا تعلق توڑ بیٹھتے ہیں، اور زمانے کی یہ تلخیاں آپ کی زندگی میں کڑواہٹیں لے آتی ہیں، اور پھر آپ ان کا فیس نہیں کر پاتے ہیں، اور پھر جب آپ اوریجنل ورلڈ میں بحالت مجبوری آتے ہیں تو ٹینس اور منتشر الخیال، پریشان حال فرد کے صورت میں آپ نمودار ہوتے ہیں، جس کا دنیا سے جی اچاٹ ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ دنیا کی تلخیوں کا سامنا نہیں کر پاتا ہے۔ اس سائبرستان کا دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ یک رخے ہو جاتے ہیں، یک رخے، ایک رخ آپ کو نظر آئے گا، دوسرا رخ دیکھنا گوارا ہی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس آئی ہے تو آپ نے کوئی آرٹیکل پڑھ لیا ہے اور اس میں ایک موقف بیان ہوا ہے، تو اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے اب سوشل میڈیا ایپس آپ کو اسی موقف کے ریلیونٹ مزید آرٹیکلز اور مزید ویڈیوز بھی ریکمینڈ کرتی جائے گی، سجیسٹ کرتی جائے گی، اور آپ اسی کو دیکھتے چلے جائیں گے۔ تصویر کا دوسرا رخ آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا، اور آپ سمجھیں گے کہ ہاں یہ سبھی یہی بات کر رہے ہیں تو اس میں یہی بات ٹھیک ہے، لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ سبھی وہ بات نہیں کر رہے، بلکہ آپ کی پسند کی بات آپ کو دکھائی جا رہی ہے۔ دوسرے تصویر کا دوسرا رخ تو آپ کو معلوم ہی نہیں ہو رہا ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ دیکھنا انسانی متوازن انسانی شخصیت کے لیے لازم ہوتا ہے، دلیل کے لیے لازم ہے۔ میں ابھی آج کل کی مثال لیتا ہوں، آپ نے سے 90% لوگوں نے تحریک اسلامی کے شخصیات اور تحریک اسلامی سے وابستگان ہی کو فرینڈ بنایا ہوگا۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ کے اوپر اسلامی جمعیت طلبہ اور تحریک اسلامی کا موقف تو سبھی کو معلوم ہوگا۔ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کا موقف کیا ہے معلوم ہے آپ میں سے کسی کو؟ 10% بھی نہیں ہوں گے آپ میں سے۔ بھلے سے ہم ان کی مخالفت میں کھڑے ہیں، ہم ان کے اگینسٹ کھڑے ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں اس معاملے میں، لیکن اس کمیونٹی کا موقف کیا ہے؟ اگر آپ صاحب علم ہیں اور صاحب دلیل ہیں تو آپ کو ان کا موقف معلوم ہونا چاہیے، تبھی ایک ریشنل اپروچ کے ساتھ آپ چیزوں کا انالیسس کریں گے نا۔ نہیں تو کیا ہوگا؟ تصویر کا ایک ہی رخ دیکھیں گے اور تصویر کا دوسرا رخ آپ کو ملے گا ہی نہیں، اور یہ خطرناک چیز ہے۔ یہ چیز آپ کو علمیت سے نکال کر جذباتیت کی طرف لے کر جاتی ہے، پولرائز سوسائٹی بناتی ہے، یہ پولرائز سوسائٹی۔ اور سوشل میڈیا کے استعمال کے بعد آپ کو معلوم ہے، آپ سرویز اٹھا کر پڑھ لیجئے، پاکستان کی سوسائٹی پولرائز ہوئی ہے سوشل میڈیا کے آنے کے بعد، اور دنیا پولرائز ہو رہی ہے، دنیا پولرائز ہو رہی ہے۔ باقاعدہ سیگریگیشنز موجود ہیں کہ بس یہ یہاں پر ہی ہے تو اسی اس کا حصہ رہے گا بلاک کا، اور یہ وہاں پر موجود ہے تو اسی بلاک کا حصہ رہے گا۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دونوں بلاکس کو پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں اور ریشنل بیسس پر کوئی دلیل قائم کرتے ہیں۔ یک رخا پن اس کا دوسرا بڑا نقصان ہے۔ اس کا تیسرا بڑا نقصان جھوٹ کا ذریعہ ہے۔ سرویز اٹھا کر دیکھ لیجئے، سوشل میڈیا پر شیئر ہونے والی آلموسٹ 50% پلس خبریں جو ہوتی ہیں وہ جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں، اور اس آدمی کی اپنی رائے ہوتی ہے کہ جو اس کو شیئر کرتا ہے اور وہ شیئرنگ کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور آپ کو تو روز مرہ کی ایسی کتنی چیزیں مل جائیں گی،
کتنے عرصے بعد پتہ چلتا ہے وہ تو ایڈیٹڈ تھی، وہ تو ویڈیو ایڈیٹڈ تھی، وہ تو تصویر ایڈیٹڈ تھی، وہ تو فیک نیوز تھی۔ بڑے بڑے ادارے، بڑے بڑے ریلائبل ادارے، ان کو اپنا موقف دینا پڑتا ہے کہ بابا اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے، یہ فیک نیوز ہے۔ اور پھر ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جو بات آ جائے تو بس اسی کو پیٹنا ہے، اس کی سچائی تک، اس کی تہ تک تو ہم پہنچیں گے نہیں۔ جھوٹ کا ذریعہ تیسرا بڑا نقصان۔ اس کا چوتھا بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ اپنا فوکس لوز کر بیٹھتے ہیں۔ آپ نے کتاب پڑھنا شروع کی، آپ کے موبائل کی ٹیون بجی، واٹس ایپ پر ایک میسیج آیا، آپ نے اس میسیج کو پڑھنے کے لیے جسٹ آپ نے فون اٹھایا ہے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ 2-2.5 گھنٹے آپ کا فون واپس نہیں رکھا جائے گا۔ آپ میسیج کھولیں گے، اس کا رپلائی کریں گے، پھر اس کے بعد واٹس ایپ کے اسٹیٹسز دیکھنے لگ جائیں گے۔ واٹس ایپ اسٹیٹسز پر کوئی نئی خبر آئے گی تو فوراً جمپ ماریں گے، فیس بک پر جائیں گے، وہاں سے دیکھیں گے، پھر وہاں سے شوق پورا ہوگا تو ٹویٹر اور انسٹا پر آ جائیں گے، یا اپنے اپنے ذوق کے مطابق۔ مطلب کیا ہے؟ کتاب تو وہیں رہ گئی جو آپ نے پڑھنے بیٹھے تھے، اور آپ کسی اور دنیا کا پورا چکر لگانے کے بعد 2.5 گھنٹوں بعد، 3 گھنٹوں بعد اپنے سب تھکان کو لے کر بیٹھتے ہیں، پتہ لگتا ہے کہ اب تو پری فیس پڑھنا آپ نے مکمل نہیں کیا کتاب کا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ آپ فوکس لوز کر بیٹھے۔ میں اپنے تحریکی فیملیز کے اندر چونکہ دورے کرتا ہوں تو مختلف شہروں میں آنا جانا ہوتا ہے، مختلف پیرنٹس سے ملنا ہوتا ہے، تو مجھے آج کی جمعیت کی والدین کثرت سے یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ہر وقت موبائل میں لگا رہتا ہے، ہر وقت سوشل میڈیا میں لگا رہتا ہے، پتہ نہیں کیا اس کو یا کیسا سرور ملتا ہے اس کو۔ نمازیں جاتی ہیں تو جاتی رہیں، قرآن سے تعلق کمزور ہوتا ہے تو ہوتا رہے، لٹریچر کا مطالعہ کی عرصہ بیتتا ہے تو بیتتا چلا جائے۔ اس کی خوراک پوری ہونی چاہیے۔ جب تک 25 GB کا ڈیٹا 1 مہینے کا کروایا تو ختم نہیں ہوگا تو مزہ کیسے آئے گا؟ لازم ہے کہ 1000 روپے کا اگر ہم نے پیکج کروایا تو وہ اس کا حق تو ادا ہو۔ اور آج کی جمعیت کے لیے سب سے بڑا چیلنج، اگر میں کچھ 2-4 چیلنجز اگر اس کو انلسٹ کروں تو اس میں سے ایک چیلنج یہ سوشل میڈیا کا بھی ہے۔ وہ جو پرسنل کانٹیکٹ کا معاملہ تھا، وہ جو انسانی زندگی کی تعمیر کا معاملہ تھا، وہ جو لوگوں سے روابط رکھنے کا معاملہ تھا، جو ان سے تعلق بنانے کا معاملہ تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سوشل میڈیا اس میں اسسٹنس کرتا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یہ سوشل میڈیا پر واٹس ایپ کا ایک میسیج پوری ملاقات کی ریپلیسمنٹ بن جاتا ہے۔ آپ نے کسی سے طے کیا ہوتا ہے رب سے ملاقات کرنی ہے تو کمرے سے نکل کر چائے کے ڈھابے پر یا کیفیٹیریا میں جا کر 2 کپ چائے اس کے ساتھ پینا تھی، تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بتانے تھے اس کے ساتھ، بس ایک ٹیکسٹ میسیج، ایک وائس نوٹ چلا جاتا ہے، وہی سمجھتے ہیں جی آج کی ملاقات کا کوٹا پورا۔ مجھے تو سب سے بڑا چیلنج اگر کوئی 5-7 لگتے ہیں تو اس میں سے ایک یہی ہے، آن گراؤنڈ فیلڈ کا کام ہمارا اس سے جتنا متاثر ہوا ہے وہ شاید ہی کسی اور چیلنج سے ہوا ہو۔ اور آخری چیز اس نقصان کے حوالے سے کہ دیکھیے آپ ڈیٹا مائنز نہیں بنیے۔ ڈیٹا مائنز کا پتہ ہے نا، یہ آپ کی جو کرپٹو کرنسی کی بنیاد ہے یہ ڈیٹا مائنز ہی ہیں۔ آپ جتنا زیادہ ڈیٹا یوز کرتے ہیں آپ کا وہ ڈیٹا اتنی زیادہ کرنسی کی صورت میں سٹاک ہوتا چلا جاتا ہے اور وہ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے ایک ویڈیو دیکھی بابر اعظم کی، آپ کو اگلی آئے گی، پھر تیسری آئے گی، پھر چوتھی آئے گی، پھر 10 آئیں گی، پھر 20 آپ دیکھ جائیں گے۔ آپ نے دیکھنا ایک اوور تھا لیکن معلوم ہی نہیں ہوگا 20 ویڈیوز آپ دیکھ چکے ہوں گے، اور آپ کو ان 20 ویڈیوز دیکھنے کا کچھ فائدہ ہو یا نہ ہو، بہرحال اس ایڈز بنانے والی کمپنی کو جو اس کے درمیان آپ کے ایڈز آ رہے ہیں اس کی کمپنی کو اور اس سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم والوں کو تو فائدہ ہوا ہی ہوا۔ تو آپ کا ڈیٹا بیچتے ہیں، آپ کا ڈیٹا بکتا ہے، اسی لیے تو ایڈز لگتے ہیں، اسی لیے تو پیسے ملتے ہیں۔ تو آپ ڈیٹا مائنز نہیں بنیے
کہ آپ کے ڈیٹا کی مائننگ کرتے ہوئے وہ کرنسیز ایجاد کرتے چلے جائیں اور آپ کو کچھ فائدہ ہونا ہو اور لوگ اس سے اپنی دنیا آباد کرتے چلے جائیں. یہ اس کا آخری نقصان ہے میری نظر میں, یا سعادت اللہ حسینی صاحب کی کتاب کے کرکس میں. آگے چلیے, اس کی احتیاطی تدابیر کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز, اپنے وقت کا آڈٹ کیجئے. یہ کیسے ممکن ہے کہ انسانی زندگی کی تعمیر کا دعویٰ کرنے والے افراد اپنے ایک دن کے 6 گھنٹے سے زیادہ وقت ان سوشل میڈیا پر گزارتے ہیں, جبکہ خود وہ زبان حال سے اور زبان قال سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے آج تک کوئی ایسی چیز نہیں کی ہے کہ جس کا اسلام کو کوئی فائدہ پہنچا ہو. تو اپنے وقت کا آڈٹ کیجئے, آپ کو اس کا حساب دینا ہے اللہ کے حضور, نہیں چھوٹا جائے گا. قیامت کے روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر اپنی جگہ سے نہیں ہل سکے گا, جس میں پہلا سوال ہے کہ زندگی کہاں گزاری, جس میں سے دوسرا سوال ہے کہ جوانی کہاں گزاری, جس میں سے تیسرا سوال ہے مال کہاں سے کمایا, اور چوتھا سوال ہے کہ مال کہاں خرچ کیا, اور 5واں سوال ہے کہ جو علم تم نے حاصل کیا تھا اس پر عمل کتنا کیا. تو آپ اگر 100 سال جیتے ہیں اور اس میں سے 20 سال آپ نے سوشل میڈیا پہ گزارے ہیں, تو کیا اس کا جواب دہ نہیں ہے آپ پر میں؟ اور یہ جو ہماری جوانی کے قیمتی ترین ایام ہیں جو انسانی زندگی کی تعمیر کے اندر استعمال ہونے چاہیے, جو اللہ کی کبریائی کا اعلان کرنے میں استعمال ہونے چاہیے, جو اسلامی تہذیب کے احیاء میں استعمال ہونے چاہیے, وہ سوشل میڈیا پر ڈیٹا مائننگ میں استعمال ہوتے ہیں. اور ڈیٹا مائننگ بھی اپنے لیے نہیں, چلیں ڈیٹا مائننگ کرتے تو چلیں آپ کو کچھ کرپٹو کے کچھ کرنسی آپ کو حاصل ہو جاتی, کچھ پیسے آپ کے حاصل ہو جاتے, چلیں پھر بھی سمجھ آتا ہے, وہ بھی ڈیٹا مائننگ ہے جس کا فائدہ کوئی اور اٹھا رہا ہے, تو آپ کی ذات کو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تو نوٹ کیجئے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ہمیں اللہ کے حضور اس کا جواب دہ ہونا ہے کہ ہم اپنا وقت کن کاموں میں بسر کرتے ہیں, ہم اپنی صلاحیتیں کن کاموں میں لگا رہے ہیں, ہماری توانائیاں کس کام میں لگ رہی ہیں, اور اس کی آؤٹ پٹ کیا نکل رہی ہے. اس معاملے میں دوسری بڑی احتیاط یہ ہے کہ اپنے ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو دعوت کا ذریعہ بنائیے, نفرت کا ذریعہ نہیں بنائیے. فلاں کی میت فلاں اور فلاں کی میت فلاں اور فلاں آ کر ملے تو صحیح, ہمیں اس کی ٹانگیں نہیں توڑی تو بات کر رہا میں. یہ کیا ہے؟ اسلامی جمعیت طلبہ کب سے میتیں اٹھانے والی بن گئی؟ کیوں؟ نفرت کے اظہار کے لیے اللہ نے احسان کیا ہے آپ پر کہ وہ جذبات کے جو کسی جگہ پر نہیں نکلتے وہ سوشل میڈیا پر نکل جائیں. وہ بد زبانی جو ہم زبان سے نہیں کر سکتے وہ انگوٹھوں سے کی جانے لگی ہے. تو سوشل میڈیا کو دعوت کا ذریعہ بنائیے, نفرت کا ذریعہ نہیں بنائیے. آپ کے سوشل میڈیا سے اسلام کے اخلاق کی, اسلام کے کردار کی مہک آنی چاہیے. اور اگر اتنا جگرا نہیں ہے کہ یہ کام کر سکے تو کم از کم اسلام کی اخلاقی حالت کی بدنامی کا ذریعہ نہیں بنیے. کیونکہ آپ اور میں انفرادی حیثیت میں اب سوشل میڈیا استعمال نہیں کرتے, ہمارے ساتھ اسلامی جمعیت طلبہ اٹیچ ہو چکی ہے. اب آپ چاہتے ہوئے بھی ساری زندگی اس اٹیچمنٹ سے انکار نہیں کر سکتے. اب آپ کے بارے میں آپ کوئی فکرہ کہیں گے تو لوگ یہ نہیں کہیں گے فلاں بھائی نے, یہ فلاں ساتھی نے ایک بات کہی ہے, وہ کہیں گے اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم علاقہ نے بات کہی ہے, اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم زون نے بات کہی ہے, اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم صوبہ نے یہ بات لکھی ہے, اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم صوبہ نے یہ کمنٹ اور لائک کیا ہے. وہ اب آپ کی بات نہیں ہوتی ہے, وہ اسلامی جمعیت طلبہ کی بات ہے, بھلے سے آپ اسلامی جمعیت طلبہ کے امیدوار ہوں یا رکن ہوں. آپ کے ساتھ اب اسلامی جمعیت طلبہ اور تحریک اسلامی اٹیچ ہو چکی ہے. اب آپ کا موقف نہیں رہا, آپ کی بات اب آپ کی بات نہیں رہی, بلکہ اب وہ تحریک کی بات بن جاتی ہے. تیسری احتیاط یہ کیجئے کہ سچائی کی تلاش کیجئے.
اسلامی جمعیت طلبہ کے وابستگان جھوٹ کے پھیلاؤ کا ذریعہ نہیں بننے والے، نہ ہی بننا چاہیے۔ جھوٹ کی بات کو سن لینا اور اس کو تحقیق کیے بغیر آگے شیئر کر دینا یا اس پر یقین کر لینا، یہ جرم ہے، جرم ہے، جرم۔ شریعت کی نگاہ میں جرم ہے جھوٹ کو پھیلانا۔ تو سچائی کو تلاش کیجئے، دو چار مختلف جگہوں سے اس کو ریسرچ کیجئے، پڑھیے، مطالعہ کیجئے، پھر کوئی موقف دیجئے تاکہ دلیل سے بات ہو سکے۔ اگلی احتیاط یہ ہے کہ تصویر کے تمام رخوں کو دیکھیے، اپنی شخصیت کو جذباتی پن سے نکالیے، معتدل مزاج کی شخصیت بنائیے جو بہرحال ہر طرح کے موقف کو سامنے رکھتا ہے، ہر طرح کے دلیل کو سامنے رکھتا ہے اور پھر اس کا ریشنل بیسس پر انالیسس کرتے ہوئے اپنا موقف قائم کرتا ہے۔ ریشنل رہیے، یک رخا نہ بن جائیے گا۔ اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ غیر ضروری چیزوں سے اجتناب کیجیے۔ وہی حدیث سامنے رکھیے کہ مومن کے ایمان کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر لا یعنی چیز سے اجتناب کرتا ہے، ڈھٹا مائنس نہیں بنیے۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ بیجا تنقید سے اجتناب کیجیے۔ سوشل میڈیا کا ایک بڑا مسئلہ ہمیں تحریک کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، اور مستقبل میں اگر اس پر احتساب نہ کیا گیا یا اس پر بار بار توجہ اور تذکیر نہ کروائی گئی تو شاید یہ چیلنج بن جائے گا تحریک کے لیے کہ اب سوشل میڈیا عزتوں کے اچھالنے کا، پگڑیوں کے اچھالنے کا ذریعہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ میری پہنچ نہیں ہے کسی ایسے فرد تک تو میں اس کی پگڑی جیسے چاہوں گا اچھالتا چلا جاؤں گا، میں اس کی عزتوں پر جیسے چاہوں گا حرف لاتا چلا جاؤں گا، اور مجھے اس شریعت کا کوئی بھی اصول اس وقت یاد نہیں رہے گا جب میں کسی پر تنقید کر رہا ہوگا۔ مجھے شریعت کا یہ اصول یاد بالکل نہیں رہے گا کہ سچائی کو تلاش کرنی چاہیے، مجھے شریعت کا یہ اصول بالکل یاد نہیں رہے گا کہ تنقید برائے تنقید نہیں بلکہ تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے، مجھے شریعت کا یہ اصول بالکل یاد نہیں رہے گا کہ پیٹھ پیچھے کی جانے والی برائی جو جھوٹ پر مبنی ہو وہ غیبت کہلاتی ہے، جو کہ مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ بلکہ نہیں، مجھے اللہ نے کچھ رقم دے دی ہے اور ہاتھ چلانے کے لیے دے دیا ہے تو بس میں جو چاہوں گا کہوں گا، مجھے آزادی ہے۔ تو ایسی آزادی تو آپ کو نہ اسلام نے دی ہے نہ تحریک برداشت کر پائے گی۔ انڈیویجولزم کا اتنا شکار نہیں ہو جائیے کہ آپ کے حرف تنقید سے کوئی بھی ماورا نہ رہے اور آپ جس کی چاہیں گے پگڑی اچھالیں اور جس کی چاہیں عزتیں نالام کرتے رہیں۔ ایسے نہیں ہوگا، نہیں ہونا چاہیے۔ تنقید کیجئے، ضرور کیجئے، تنقید برائے اصلاح کیجئے، لیکن اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے کیجئے نا۔ بدتمیزی اور بد اخلاقی سے کیا مراد ہے؟ اور میں ایک بات اور آپ سے کہتا چلوں، بحیثیت ذمہ دار کہتا چلوں، بحیثیت ناظم صوبہ کہتا چلوں کہ جلد وہ وقت آ جائے گا کہ جب بائی فورس یا بائی لا آپ کو سوشل میڈیا استعمال کرنا ممکن نہیں رہے گا۔ ابھی تو جمعیت ہر سال کچھ پالیسی پیپر نکالتی ہے، کچھ ہدایات نکالتی ہے، غلطیوں پر تنبیہ کرتی ہے، کچھ سزائیں بھی دیتی ہے سوشل میڈیا کے مس یوز کے اوپر، لیکن ایک وقت آئے گا مستقبل قریب کے اندر جب یہ چیزیں ممکن نہیں رہیں گی کہ جمعیت ہر فرد کی نگرانی بھی کرتی چلی جائے اور ناظم صوبہ یا ناظم مقام اور ناظم جامعہ وہ ہر فرد کے سوشل میڈیا ہینڈل کو بھی دیکھتا جائے کہ کوئی غلطی تو نہیں کی، کوئی غلط بات تو نہیں لکھی۔ ایسا ممکن نہیں رہے گا۔ آپ کے اپنے ضمیر کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہوگی کہ جب وہ ضمیر آپ کو کہے کہ ہاں تنقید کرو لیکن بد اخلاقی نہیں کرو، تنقید برائے تنقید، اپنے من کی آگ کو بجھانے کے لیے کسی کی عزتوں کو تار تار نہیں کرو، بلکہ وہ تنقید پروڈکٹیو تنقید ہو، آگے بڑھائیے۔ یہ تو تھی وہ چیز کہ جو میرے عنوان سے ریلیونٹ تھی سائبرستان کے، جو مجھے آپ کی نظم نے دیا تھا۔ میرے پاس ابھی کوئی دیے گئے وقت کے حساب سے کوئی 25 منٹ موجود ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ 5-7-10 منٹ میں اپنی اس بات کو وائنڈ اپ کروں پھر تاکہ آپ لوگوں سے سوال لے سکوں۔ دیکھیے، کسی بھی سماج میں اور اسلام کی جو ہدایات ہیں اس کے مطابق انسانی شخصیت کی حفاظت کے 4 مختلف درجے ہوتے ہیں۔
سب سے پہلا درجہ انسانی شخصیت کی حفاظت کرنے والا اس کی ریاست ہوتی ہے، جسے ریاست اسلامیہ کا نام دیا گیا ہے۔ دوسری چیز اس کا سماج اور اس کا معاشرہ ہوتا ہے، جو انسانی رویوں کی، انسانی کردار کی حفاظت کرتا ہے، یعنی اسلامی ریاست کہ جہاں نیکی کرنا آسان اور برائی کرنا مشکل ہوتا ہے۔ پھر دوسرا وہ ویجیلنٹ معاشرہ کہ جو اپنے درمیان برائی کو پنپنے نہ دے بلکہ نیکیوں کو پروان چڑھائے اور ہر برائی پر اس کو چار ہاتھ روکنے والے کھڑے ہو جائیں، وہ زندہ معاشرہ۔ یہ دوسری چیز ہوتی ہے جو انسانی کردار کی اور اخلاق کی حفاظت کرتی ہے۔ پھر تیسری چیز جس کو اسلام نے گنا ہے وہ خاندان ہے۔ وہ خاندان ہے کہ جو انسانی شخصیت کی حفاظت کرتا ہے، یہ تیسرا حصار ہے۔ اور پھر چوتھا حصار انسان کی اپنی ذات ہے، اس کا ضمیر ہے، اس کا اپنا کردار ہے۔ ایک اسلامی ریاست پہلا حصار، اس کے بعد اسلامی معاشرہ دوسرا حصار، پھر آپ کا خاندان تیسرا حصار، اور پھر آپ کی ذات۔ یہ چار درجے ہیں، یہ چار حصار ہیں کہ جو انسانی کردار کی، انسانی شخصیت کی حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے کہ آپ کے پاس اسلامی ریاست نہیں ہے، پہلا حصار ٹوٹا ہوا ہے اس وقت، اور اس سے بھی بڑی بدقسمتی کہ وہ زندہ معاشرہ بھی اب آپ کے پاس نہیں ہے کہ جو آپ کی حفاظت کرنے والا ہوگا۔ یہ دوسرا حصار بھی ٹوٹ چکا ہے، اور یہ صرف آپ کی بات نہیں کر رہا ہے، اس سرزمین سے تعلق رکھنے والے ہر فرد کی بات کر رہا ہوں۔ اب آپ کے پاس دو چیزیں بچی ہیں، اور مغربی تہذیب کا فوکس انہی دو چیزوں پر رہ گیا ہے کہ ٹوٹ پڑے ان کے اوپر، اور یہ جو دو حصار باقی رہ چکے ہیں ان حصاروں کو بھی توڑ گرائے، اور اس کے بعد پھر آپ کو ترنوالا بنائے اور جہاں چاہے موم، جیسے چاہے موم کی ناک بنائے اور آپ کو استعمال کرے اپنے حق میں۔ ایک آپ کا خاندانی نظام ہے اور دوسرا آپ کی ذات ہے۔ میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ ایٹ لیسٹ اب ان دونوں کو بچانا آپ کی اور میری ذمہ داری ہے۔ اپنے خاندانی اقدار کو، اپنی ویلیوز کو، اپنی روایات کو جو اسلام کی روشنی میں بنائی گئی ہیں، اسلام کی ہدایات کی روشنی میں بنائی گئی ہیں، ان کی حفاظت کرنا آپ کی اور میری ذمہ داری ہے۔ نہیں تو یہ نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ کل کو آپ کی بیٹی یا آپ کی نواسی اور آپ کی پوتی آپ کے سامنے کھڑے ہو اور وہ سکرٹس میں اور عجیب ترین لباس میں کھڑی ہو اور آپ اس کو کچھ کہہ بھی نہ پائے۔ اور یہ ہونا شروع ہو چکا ہے۔ مجھے ہول اٹھتے ہیں وہ منظر دیکھ کر کہ جب میری بیٹی کسی جامعہ میں جائے گی تو کس کیفیت میں جائے گی۔ مجھے ہول اٹھتے ہیں کہ جب میری نواسی یا میری پوتی کسی یونیورسٹی میں جائے گی تو کیا حالت وہ لے کر جائے گی، کون سا کلچر ہم اس کو دے کر جا رہے ہیں، کس تہذیب کے حصار میں اس کو دے کر جا رہے ہیں۔ انسانی معاشرہ جو نسلوں کی حفاظت کرتا ہے، اس میں کوئی ایک نسل بھی اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے تو اس معاشرے کو زوال سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ اگر ہم سے پرانی نسلوں نے، ہم سے اگلی جنریشنز نے سماج کی حفاظت نہیں کی ہے، سماج کا حصار قائم نہیں رکھا ہے، تو کم از کم آپ اور میں خاندان کا حصار تو قائم رکھیں۔ ہماری اقدار، ہماری ویلیوز، ہماری اخلاقیات، ہماری مورالٹیز، ہماری اسلام کی بتائی گئی روایات، ان کی حفاظت کرنا ہی ہماری ذمہ داری میں شامل ہے۔ اور ایک اچھا خاندان اپنی اگلی نسل کے لیے چھوڑ کر جانا ہی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اس کے جواب دہ ہیں، ہم اپنے رعیت کے بارے میں جواب دہ ہیں، اور خاندان ہماری رعیت بنتا ہے۔ تو لہذا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ بسر کر رہے ہیں اسی طرح بسر کر کے آپ چلے جائیں گے یہاں سے، تو خیانت کر کے جائیں گے اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ۔ آنے والی نسل کے لیے مال چھوڑیں نہ چھوڑیں، تہذیب کا کچھ دامن بچا کر رکھ کر جائیے گا۔
مال انسان کی طبیعت میں شامل ہے، وہ خود کما سکتا ہے، تہذیب اس کو ملنی چاہیے اپنے اسلاف سے۔ اور پھر وہ چوتھا حصار ہے جس کی میں آگے بات کروں گا، آپ کی ذات کا حصار۔ یہی میرا آخری نقطہ ہے آج کی گفتگو کا۔ آگے کیجیے اگلے پیج پر۔ اور یہ آخری نقطہ ہے کہ آپ کی ذات کا حصار نہ ٹوٹنے پائے۔ دیکھیے، آپ نے مختلف سائیکولوجسٹ کا مطالعہ کیا ہوگا۔ ہر سائیکالوجسٹ جو ہے وہ انسانی شخصیت کے مختلف اسپیکٹس، مختلف پہلو بتاتا ہے۔ بالعموم یہ کچھ 4-5 اسپیکٹس جو انسانی شخصیت کے ہیں، یہ زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ لہٰذا میں یہ چاہوں گا کہ ان اسپیکٹس پر آپ لوگوں کی توجہ رہے، تاکہ آپ کی ذات بھی بچ جائے اور آپ کا وہ خاندانی نظام یا تہذیب اسلامی بھی بچ جائے، کہ جس کے نتیجے میں یہ معاشرہ آگے سروائیو کر سکے اور جس کے آپ اور میں ڈائریکٹلی ذمہ دار ہیں۔ انسانی شخصیت کا ایک انٹلیکچوئل اسپیکٹ ہوتا ہے کہ آپ اس کی دماغی صلاحیت کیسی ہے، اس کا مطالعہ کیسا ہے، اس کا انٹلیکٹ لیول کیسا ہے۔ انسانی ذات اور شخصیت کا ایک پہلو اس کا فزیکل لیول ہوتا ہے، فزیکل اسپیکٹ ہوتا ہے کہ اس کی جسامت کیسی ہے، اس کی اپنی جو خصوصیات اللہ نے اس کو دی ہیں وہ کیسی اس کے پاس موجود ہے یا نہیں ہے، اس کا جسم، اس کا جسد وہ کیسا ہے۔ اس کا تیسرا اسپیکٹ ہوتا ہے کہ اس کا اسپرچول لیول کیا ہے، اس کا تقوی کا معیار کیا ہے۔ اور اس کا چوتھا اسپیکٹ ہے کہ اس کا ایموشنل لیول، ایموشنل اسپیکٹس کیسا ہے۔ بسا اوقات ایک آدمی بہت زیادہ اچھا زبردست انٹلیکچوئل ہوتا ہے، لیکن ایموشنلی اتنا بھی نہیں ہوتا کہ 2 آدمیوں کے ساتھ اچھا تعلق قائم کر سکے، اتنا امبیلنس فرد ہوتا ہے۔ بسا اوقات انٹلیکچوئل لیول اور فزیکل لیول انتہائی شاندار ہوتا ہے، پرسنالٹی انتہائی اٹریکٹیو ہوتی ہے، لیکن جب بات کرتا ہے تو بات کرنے کی تمیز تک نہیں ہوتی ہے۔ اور آخری اسپیکٹ انسانی شخصیت کا سکلز کا ہوتا ہے۔ یہ 5 اسپیکٹس ہیں، فزیکل، انٹلیکچوئل، اسپرچول، ایموشنل اور سکل۔ لہذا میں نے جو پچھلی سلائیڈ میں بات کی نا، آپ کی ذات کا حصار، تو ذات کے حصار میں میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم یہ 5 پہلو تو آپ کی ترجیح میں رہنے چاہیے کہ جس پر آپ کو توجہ دینی ہے۔ یہ 5 پہلو تو وہ ہیں کہ جس میں آپ کو ہر پہلو پر محنت کرنا ہے اپنی ذات کے حوالے سے۔ اسلامی جمعیت طلبہ بونے پیدا کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی تھی۔ اسلامی جمعیت طلبہ غیر متوازن شخصیتیں پیدا کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی تھی۔ اسلامی جمعیت طلبہ چھوٹے لوگ پیدا کرنے کے لیے تھوڑی بنائی گئی تھی۔ اسلامی جمعیت طلبہ لیڈرز پروڈیوس کرنے کے لیے بنائی گئی تھی کہ جو متوازن شخصیتیں ہوتی ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے والی ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا اپنے فزیک میں، اپنے انٹلیکٹ میں، اپنی اسپرچویلٹی میں اور اپنے ایموشنز میں اور اپنے سکلز میں ویلیو ایڈ کیجئے، ویلیو ایڈ کیجئے، ان کو میچور کیجئے۔ اور اسلامی جمعیت طلبہ کے پروگرام کا حصہ ہے جو تربیت کی سلائیڈ ہے نا، تربیت کا نقطہ ہے، اس میں جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانا، نشو و نما دینا اور علم و فہم میں اضافہ، یہ جمعیت کے پروگرام کا حصہ ہے۔ تو لہٰذا اپنی ذات کو ایک متوازن شخصیت بنائیے، ایک متوازن شخصیت بنائیے اور ایک میچور شخصیت بنائیے کہ جو کل کے لیے ایک پروڈکٹیو سٹیزن بن سکے، معاشرے کے لیے ایک قابل تقلید نمونہ بن سکے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی سماج اور سوسائٹی کے لیے وہ قابل تقلید پرسنالٹی بن سکے، اور اس سے آگے بڑھ کے پھر آپ اپنے خاندانی نظام کو بچائیے اور اس کو حفاظت کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب سے اپنے دین کی خدمت کا کوئی بڑا کام لے لے، معمولی نہیں، بڑا کام لے لے، اور غیر معمولی کام آپ سے لے،
اللہ تعالی ہم سب کے کیے گئے کام کو توشہ آخرت بنائے۔ کوئی سوال ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔